اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ الدرس الرابع والثلاثون المضمرات، 34واں سبق۔ اس میں بھی مضمرات کے بارے میں ہی گفتگو ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے کہ یہاں پر مضمرات کے احکام کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ضمیر کی تعریف بیان کی اور اس کی اقسام بیان کی، اب احکام میں مضمرات کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے والی گفتگو یہ ہے مصنف کی کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر ضمیر کو چھپایا جاتا ہے، ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب اس کی دو قسمیں ہیں، ضمیر کا چھپنا یا واجب ہے یا جائز ہے۔ واجب کے یہ 7 مقامات بیان کریں گے اور جائز کے 4 مقامات بیان کریں گے۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد آخر میں تبصرہ بیان کریں گے ایک کلی طور پر۔ اس کے بعد پھر ایک خاص ضمیر جس کا اشارہ ہم نے گزشتہ درس میں دیا، ضمیر شان اور ضمیر قصہ، پھر اس کا بیان کریں گے حکم، اور آخر میں ضمیر کی ایک اور قسم جسے ضمیر فصل کہتے ہیں۔ تو تقریباً مطالب آسان ہیں، آج بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آئیے متن کی طرف۔ مواضع استتار الضمیری، ضمیر کے مستتر ہونے کے مواضع۔ استتار کا مطلب ہوتا ہے چھپنے کے۔ اعلم ان المرفوع المتصلہ، یہ پہلے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں آقا، ہم نے تقریباً 5 قسم کی آپ کو ضمیریں بتائیں کہ متصل ہے یا منفصل ہے، پھر متصل یا مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے، پھر منفصل بھی یا مرفوع ہے یا منصوب ہے۔ یہ 5 ہوئی، ان میں سے 5 میں سے فقط ایک قسم، وہ کیا ہے؟ ضمیر متصل مرفوع۔ صرف یہ وہ ضمیر ہے کہ جو مستتر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ضمیر مستتر نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کا جو استتار ہے یا وہ واجب ہے یا جائز ہے۔ اعلم، جان لیجئے کہ ان المرفوع المتصلہ، ضمیر مرفوع متصل خاصتاً، یہ خاصتاً کہہ کے باقی 4 قسموں کو نکال رہے ہیں۔ قد یکون، یہ ضمیر مرفوع متصل بسا اوقات ہوتی ہے مستتراً، بسا اوقات یہ مستتر ہوتی ہے۔ کیا مطلب مستتر ہوتی ہے؟ ای مستقنن، یعنی رہائش پذیر ہوتی ہے۔ مستقنن یعنی سکون اختیار کرنے والی، سکونت اختیار کرنے والی، یعنی کسی صیغے کے اندر ہوتی ہے۔ وہو، اور یہ ضمیر مرفوع متصل مستتر علی قسمین، یہ 2 قسموں پر مشتمل ہوتی ہے، واجب و جائز۔ اس کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، واجب و جائز، قسمین سے بدل لیں گے، یا پھر واجباً یا جائزاً اعنی کے لیے مفعول بنیں گے، یا واجبن یا وجائزن یہ ہما کے لیے خبر بنیں گے۔ یہ بدل کی کون سی قسم ہے؟ یہ جو ابھی میں نے آخری میں بتائی،
تفصیل والی، اس کو بدل التفصیل کہتے ہیں. صحیح ہے. چوتھی قسم جو آخری تھی نا وہ والی. والاستطار الواجب فی 7 مواضع، استطار واجب 7 مقامات پر ہوتا ہے. الف، دیکھیں ماضی کے تو سارے صیغے میں ضمیر، بلکہ اس طرح کرتے ہیں، ماضی کے ٹوٹل صیغے ہیں 14، صرف پہلا اور چوتھا ایسا ہے جس میں ضمیر اندر ہے، ضربہ اور ضربت میں، اور وہ جائز ہے، تو وہ خود بخود خارج ہو گیا. باقی ہو گئے ماضی کے 10 صیغے، اور ان 10 کے 10 صیغوں میں ضمیر ظاہر ہے، تو ماضی کو چھوڑ کے ڈائریکٹ مضارع میں آئے ہیں. فی المضارع. پھر ہم جب مضارع میں دیکھیں گے تو مضارع کے 5 ایسے صیغے ہیں جن میں ضمیر اندر ہے. یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، مفردات 5 میں. ان میں سے 3 میں ضمیر کا چھپنا واجب ہے اور 2 میں ضمیر کا چھپنا جائز ہے، اور وہ جو 2 ہیں وہ غائب کے ہیں، یضربو اور تضربو. باقی مخاطب اور متکلم میں ضمیر کا چھپنا واجب ہے. فی المضارعی، مضارع کے اندر. کون سا مضارع؟ المخاطبی، مضارع مخاطب کے اندر. جیسے کہ لفظ انتا، یہ ہے ضمیر مرفوع متصل. یہ کس میں ہوتی ہے؟ فی نحوی تضربو، تضربو کی طرح کے صیغے کے اندر ہوتی ہے. فی تضربو نہیں کہا، فی نحوی تضربو کہا، کیونکہ ضروری تھوڑی ہے کہ صرف تضربو کے اندر ہو، ہر مضارع کے اندر ہوتی ہے انتا. ٹھیک ہے. با، دوسرا وہ موضع جہاں پر ضمیر کو چھپانا واجب ہے، وہ کیا ہے؟ فی المضارعی المتکلمی، مضارع متکلم میں. البتہ مطلقاً جب کہا اس کا مطلب دونوں شامل ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم. جیسے کہ انا و نحنو، جیسے لفظ انا اور نحنو کے جو فی نحوی اضربو و نضربو، اضربو اور نضربو کی مثل میں موجود ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. جیم، تیسری اب موضع وہ کیا ہے؟ فی امر. اب امر مکمل ہو گیا، اب آ جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں فعل مضارع، فعل امر پہ. فعل امر میں بھی یہ جو غائب کے 6 صیغے ہیں نا، ان میں ضمیر کا چھپانا واجب نہیں ہے. پھر وہی مخاطب، فی امر المخاطبی، امر مخاطب میں کا انتا، جیسے کہ لفظ انتا. فی نحوی اضرب، اضرب جیسوں میں. دال، چوتھا وہ موقع اور وہ مقام جہاں پر ضمیر کو چھپانا واجب ہے. فی افعال الاستثناء، استثناء کے افعال. ہم نے مستثنیٰ کی بحث میں ان کو پڑھا. لفظ خلا، لفظ عدا، لفظ حاشا. اگرچہ یہ تینوں حروف جارہ بھی ہیں، لیکن جیسا کہ بحث کی گئی تھی اختلاف ہے، بعض علماء اس کو افعال لیتے ہیں. افعال لینے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ اس میں منصوب ہوتا ہے، وہ اس میں منصوب مفعول بہ بنتا ہے، اور فاعل ہمیشہ ان کے اندر چھپنا واجب ہوتا ہے. کتاب میں تو عامل میں ہم نے پڑھا. خلا، ادا، حاشا، لیس، ولا یکون، یہ 5 وہ افعال ہیں جن کو افعال استثناء کہا جاتا ہے، اور ان کے اندر جو ضمیر ہوا ہے اس کا چھپنا واجب ہے. مثال ملاحظہ فرمائیے. فی نحوی جاء القوم خلا زیدن، آئی میرے پاس قوم اس حال میں کہ اس نے الگ کیا زید کو. ترکیب جاء فعل، القوم فاعل، پھر یہ القوم ذوالحال ہے. خلا فعل، اس کے اندر ضمیر ہوا وہ ہے اس خلا کا فاعل، اس کا چھپنا واجب ہے، وہ ضمیر پلٹ رہی ہے القوم کی طرف. زیدن منصوب لفظاً مفعول بہ ہے خلا کا. خلا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر القوم کے لیے حال، القوم حال، اپنے القوم ذوالحال اپنے حال سے مل کر جا کا فاعل. میں نے کیوں ترکیب کی حال اور ذوالحال کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول ہے جو کتاب صمدیہ میں ہم پڑھیں گے کہ جب بھی معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ حال بنتا ہے.
اور نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ صفت بنتا ہے. ٹھیک ہے. خوب ہا پانچواں وہ مقام کہ جہاں پر ضمیر کو چھپانا واجب ہے وہ ہے فی افعل التعجبی، تعجب کے صیغے کے اندر، فعل تعجب کے صیغے کے اندر. البتہ انہوں نے کہا ہے فی افعل. افعل اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل تعجب کے دو صیغے ہیں، وہ ہم پڑھ چکے کتابیں میں تو عمل میں غالباً فعل تعجب کے غالباً ایک ہے ما افعل بہی، ما افعل زیدن، ما افعل، اور دوسرا ہے افعل بہی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو افعلہ والا ہے نا اس کے اندر فاعل کا چھپانا واجب ہے، البتہ جو افعل ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. لہذا یہاں پر کہہ رہے ہیں افعل التعجبی، تعجب کا جو افعل ہے اس کے اندر جو ضمیر ہوا ہے اس کا چھپانا واجب ہے. جیسے کہ ما احسنا زیدن، ما احسنا زیدن میں احسنا کے اندر ایک ضمیر ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہے اس احسنا کا فاعل، اور زیدن ہے اس کا مفعول بہی، اور یہ فعل و فاعل و مفعول بہ کے خبر بنتے ہیں، اور یہ ما استفہامیہ ہے، اور یہ مبتدا ہے، اور یہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہیں، کیونکہ تعجب کے اندر ایجاد کا معنی ہے. کیا ہی خوبصورت ہے وہ زید، اور کیا ہی وہ خوبصورت ہے وہ چیز کہ جس نے زید کو اتنا حسین تر بنا دیا. تو یہ جملہ فعل تعجب سے مل کر بنا ہے، لہذا جملہ انشائیہ قرار پائے گا. واضح؟ غور کریں دوبارہ اس نقطے پر. دیکھیں بابا فعل تعجب دو ہیں، ایک ہے ما افعلہ، ایک ہے افعل بہی. تو یہ بات کر رہے ہیں ما افعلہ کی، ما احسنا زیدن کی، کہ اس احسنا کے اندر ہوا کا چھپنا واجب ہے. احسن بے زیدن کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر دو قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو احسن ہے اسی کے اندر ضمیر ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ جو بے زیدن بعد میں آ رہا ہے یہی احسن کا فاعل ہے. اگر یہ بے زیدن جو بعد میں آ رہا ہے یہ احسن کا فاعل ہو گیا تو اس کا مطلب احسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی. چونکہ اختلافی قول موجود ہے لہذا صاحب ہدایہ نے اس سے اعراض کیا ہے، اس کو نہیں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. خوب واو یعنی چھٹا نمبر، وہ کیا ہے؟ فی افعل التفضیل. کہہ رہے ہیں آگا اس میں تفضیل کے اندر بھی ضمیر مرفوع متصل جو کہ اس کا فاعل ہوتا ہے اس کا چھپنا واجب ہے، وہ ہوا ہے. جیسے زید احسن وجہن، زید خوبصورت ترین ہے چہرے کے اعتبار سے. یہ وجہن تمیز ہے احسنوں کی، تمیز نسبتی ہم پڑھ چکے ہیں. خوب تو یہاں پر احسنوں کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے. البتہ ابھی انشاءاللہ آگے چل کر بحث آئے گی، بلکہ ہم جب خاتمہ اسم پڑھیں گے تو خاتمہ اسم ہوتا ہی ختم اسم تفضیل پر ہے. تو اسم تفضیل کے اندر آخر میں یہ بحث کریں گے کہ آیا اسم تفضیل اسم ظاہر کو رفع دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. تو بعض کہتے ہیں دیتا ہے. تو اس صورت میں پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس میں تفضیل کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک ایکسٹرا نقطہ ہے. ساتواں اور آخری مورد ذا فی اسم الفعلی. کہہ رہے ہیں آگا اسم فعل، البتہ کون سا اسم فعل؟ غیر الماضی، ماضی کے علاوہ. ہم اسماء افعال پڑھ چکے ہیں کتاب العوامل کے اندر، اور انشاءاللہ اگلا ہی درس آنے والا ہے اسماء افعال پر ڈیٹیل کے ساتھ. وہاں پر تو ہم نے پڑھا 9 تھے، 6 امر کے معنی میں تھے، 3 ماضی کے معنی میں تھے. یہ کہہ رہا ہے وہ جو ماضی والے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو امر والے اور جو مضارع کا معنی دینے والے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں فی اسم تفضیلی، فی اسم الفعلی، اسم فعل کے اندر بھی ضمیر کا چھپنا واجب ہے. البتہ وہ کون سا اسم فعل؟ غیر الماضی، ماضی کے علاوہ. کا انتا، وہ انتا ہے جو چھپا ہوتا ہے. مثال فی نحوی سہ، سہ کی مثل
یہ سہ اس میں فعل ہے بمعنی فعل امر ہے. وہ کون سا فعل ہے؟ آگے آ رہا ہے. بمعنی اسکت الآن، کیونکہ سہ جو آتا ہے نا وہ آتا ہے ابھی خاموش ہو جاؤ. ابھی سا کا معنی ہوتا ہے ابھی خاموش ہو جاؤ. اسکت الآن، ابھی خاموش ہو جاؤ. تو اب چونکہ آپ جانتے ہیں اسکت کے اندر انتا کا چھپنا واجب ہے، لہذا ہم کہیں گے سہ کے اندر بھی انتا کا چھپنا واجب ہے. اسی طریقے سے انا، انا کس کے اندر؟ فی نحوی افن، افن کے مثل میں. وہ کون سا افن؟ بمعنی اتزجرو. یا تزجرو فعل مضارع، تو اف کبھی کبھار اف اس میں فعل کہ جو بے معنی اتزجرو. اتزجر کا مطلب ہوتا ہے میں بیزار آ گیا ہوں، میں بیزاری اختیار کرتا ہوں. لہذا قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو. یہاں پر الحمدللہ 7 مقامات کہ جہاں پر ضمیر کا چھپنا واجب ہے ان کا بیان مکمل ہوتا ہے. اور اب کہتے ہیں والاستتار الجائز، اور استتار جائز فی 4 مواضع، 4 مقامات پر ہے. الف، پہلا موقع فی الماضی، یہ میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو خارج میں، اس ماضی میں کہ جو للغائبی والغائبتی، یعنی پہلا اور چوتھا صیغہ غائب اور غائبہ کے لیے جو ماضی ہے وہاں پر کا ہوا اور ہیا. وہ ہوا اور ہیا ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں، البتہ ان کا چھپنا جائز ہے، واجب نہیں ہے. مثلا جیسے آپ جب کہتے ہیں زید ضربا، اگرچہ آغائے صاحب سمدیہ نے اس مثال کو واجب مقامات میں سے گنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ضربا کے اندر ہوا کا چھپنا واجب ہے، وہ یہ کہتے ہیں. لیکن بہرحال خیر، وہ کیوں کہتے ہیں وہ ایک ہی جہت ان کے ذہن میں، اب اس اختلافی جہت کی طرف میں نہیں جاتا ہوں، یعنی اس کو زیادہ کھولنا ضروری نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. زید ضربا، بہرحال ہم کہیں گے زید مبتدا ہے، یہاں پر ضربا فعل ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر وہ اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر پلٹ رہی ہے زید کی طرف. اس ہوا کا اس ضربہ کے اندر چھپنا جائز ہے کتاب ہدایہ کی رو سے. وَہِندٌ ضربت، ضربت کے اندر کیا ہے؟ ہند، ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. با فی المضارعی، اسی طریقے سے مضارع کے پہلے اور چوتھے صیغے میں للغائب والغائبتی، وہ مضارع کے جو غائب اور غائبہ کے لیے یضربو اور تضربو، جیسے کا لفظ کا ہوا اور ہیا، جیسے لفظ ہوا اور ہیا چھپے ہوتے ہیں کس میں؟ زید یضربو، ہند تضربو. صحیح ہے نا؟ پہلے اور چوتھے صیغے کے اندر میں نے بتایا تھا فعل مضارع کے ٹوٹل 5 ایسے صیغے ہیں جن میں ضمیر چھپی ہوئی ہے، جن میں سے 2 میں جائز ہے اور 3 میں واجب ہے. یہ شرع امثلہ میں رٹا لگوا دیتے ہیں بھائی، ہم تو بات ہے سیدھی اپنے طالب علم کو. صحیح ہے نا؟ یاد ہوگا انشاءاللہ آپ کو. سلام علیکم. تو یہ وہیں پر رٹا ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو ذرا اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں. جیم، تیسرا وہ مورد کہ جہاں پر ضمیر کا چھپانا جائز ہے فی الصفتی، کہہ رہے ہیں صفت کے اندر، لیکن ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں پر صفت سے کیا مراد ہے. اعنی، صاحب دا فرماتے ہیں کہ میری مراد یہ ہے صفت سے کہ اسم الفاعلی والمفعولی وغیرہما، اس میں فاعل مراد ہے میری، اس میں مفعول مراد ہے، اور ان دونوں کے علاوہ. اب ان دونوں کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ صفت مشبہہ. ٹھیک ہے؟ خوب اس میں تفضیل نہیں ہو سکتا؟ نہیں، کیونکہ اس میں تفضیل کو وہ پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں تفضیل میں تو واجب ہے. تو اس کا مطلب ان دونوں کے علاوہ جو چیز بچی وہ بچی صفت مشبہہ اور صیغہ مبالغہ. اس کو بھی لکھ لیں یہاں پر. اگرچہ بعض شروحات کے اندر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس میں تفضیل بھی لکھ دیا ہے، افعل و تفضیل، لیکن بہرحال پھر افعل و تفضیل کے اندر وہی جو میں نے نظریہ آپ کو بتایا جو انشاءاللہ آئے گا بعد میں ایک مقام پر آئے گا کہ ہاں وہ مسئلۃ الکحل کہتے ہیں. الکحل، مسئلۃ الکحل کے اندر اس میں تفضیل کا
فاعل ظاہر ہوتا ہے. وہ فقط ایک عبارت نہیں ہے مسئلۃ القول، نام اس کا مشہور ہے مسئلہ قول، لیکن بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو روایات میں بھی ہیں. انشاءاللہ اس مرحلے پر میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا آپ کے لیے. کہوا وہیا، جیسے لفظ ہوا اور ہیا چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا چھپنا جائز ہوتا ہے. جیسے زیدن ضاربن، ہندن ضاربتن، یا مضروبن اور مضروبتن، صحیح ہے، اور حسن اور حسنتن اسی طریقے سے. دال چوتھا اور آخری مورد وہ ہے فسم الفعل الماضی، اس میں فعل البتہ ماضی والا، کیونکہ امر اور مضارع وہاں رہ گیا، وہ واجب میں چلا گیا تو ماضی رہ گیا تھا، ماضی ادھر آ گیا. کہوا فی نحوی ہیہاتا بمعنی بعودا، جیسے کہ ہوا کہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے ہیہات کی مثل میں. کون سا ہیہات؟ بمعنی بعودا، جو بعودا کے معنی میں ہوتا ہے. یہ ہم نے کتاب المیتعامل میں پڑھا تھا. 3 تھے نا وہاں پہ، ایک تھا ہیہات، ایک شتانہ اور ایک سرآنہ. ٹھیک ہے، اب آئیے ایک اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ بھی، اور وہ یہ آپ نے دیکھا کہ ضمیر مرفوع کلام عرب میں اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ متصل نہیں ہوئی. ضمیر مرفوع ابھی تک جو بھی ہم نے ضمیر مرفوع کو متصل کیا، یا ماضی کے ساتھ یا مضارع کے ساتھ یا امر کے ساتھ، اس کا مطلب یہاں پر کلیہ بنا کہ ضمیر مرفوع کلام عرب میں اسم اور حرف کے ساتھ متصل نہیں ہوتی ہے. جو اسم اور حرف کے ساتھ متصل ہوتی ہے وہ ضمیر مجرور ہوتی ہے. یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، مفید ہے. اب یہ جو تبصرہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اس تبصرے پر کتاب سیوطی میں انشاءاللہ آپ تفصیل پڑھیں گے. وہاں پہ بڑے کافی نظریات بیان کیے گئے ہیں. اصل وضع جو ہے وہ ضمیر میں سب سے پہلے کون سی ضمیر ہے، بعد میں کون سی ضمیر ہے، کس کو پہلے لانا چاہیے کس کو بعد میں. یہاں پر فقط ایک جملہ لاتے ہیں، کہتے دیکھیں آغا ضمیر کو وضع کیوں کیا گیا ہے؟ ہدف وضع، مقصد وضع ضمیر کیا ہے؟ جواب اختصار. ٹھیک ہے، مختصر سے مختصر کلام کرنے کی جہت ملوز خاطر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ضمیر کو وضع کیا گیا ہے. بس کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ وجہ پتہ چل گئی تو اب اس اصول کو اپنے ذہن میں اور بٹھا لیں کہ چونکہ اختصار کلام مقصود ہے، اس لیے ذہن میں رکھیں جب تک اور جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو ضمیر مرفوع متصل کا استعمال عمل میں لائیں، جب تک کہ وہ متعذر نہ ہو جائے. بس اگر ضمیر متصل کو لانا بالکل متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو پھر ضمیر منفصل کو لانا آپ کے لیے جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. کیونکہ ضمیر کو جو ہے نا بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ کلام مختصر ہو جائے. تبصرۃ لا یجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل. کہہ رہے ہیں آغا جائز نہیں ہے منفصل کو استعمال کرنا. دیکھیں آغاز ہی اس کلام سے کیا ہے، منفصل کو استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے الا مگر فقط اس وقت کہ جب متصل متعذر ہو جائے، یعنی کوئی عذر آ جائے کہ بھائی متصل نہیں لا سکتے تو پھر منفصل لے کر آئیں. یعنی جب تک مقصود اختصر ہو، مختصر ہو،
کوشش کرنی ہے کہ اکثر سے ہی کلام کو بنایا جائے، مختصر ترین لفظوں کے ذریعے سے کلام بنایا جائے، زیادہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے، ورنہ کلام کا حسن جو ہے وہ پھیکا پڑ جائے گا۔ خوب، پھر اگر کوئی اس کی علت پوچھے جو کہ یہاں پر بیان نہیں کی گئی تو کہا جائے گا کیونکہ ضمیر کی وضع ہے اس لیے کہ کلام کو مختصر کیا جائے، لہذا جب تک متصل لا سکتے ہیں متصل لے آئیے، جب متصل لانا ممکن نہ ہو تو منفصل لے آئیے۔ قرآن سے اس کی مثال لے کر آتے ہیں، نحو قولہ تعالی ایاک نعبد، یہ ایاک کا ضمیر منفصل ہے، لے کر آ گئے، نہیں لانی چاہیے تھی، نعبد کا کہنا چاہیے، مناسب تھا، مختصر ہو جاتا، لیکن یہاں پر تعذر ہے، مشکل پیش آ گئی۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے حصر کا مفہوم مطلوب تھا، یعنی یہ معنی نکالنا تھا کہ فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بس یہ معنی اس وقت تک نکل نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس کاف کو اٹھا کے مقدم نہ کر دیں، اور اس کاف کو جب ہم اٹھا کر مقدم کر دیں گے تو پھر یہ تو ضمیر متصل ہے، یہ تو جڑ کر ہی آئے گی ورنہ آئے گی نہیں، تو یہاں پر اس متصل کا آنا متعذر ہو گیا، مجبوراً ہمیں ضمیر منفصل کا استعمال کرنا پڑ گیا اور ایا کا لانا پڑ گیا۔ ایا کا ہم اسی وجہ سے لے کر آئے کیونکہ کاف کا لانا یہاں پر متعذر ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ یہ جیسے سمجھ میں آئی؟ غور کیجئے گا، اصل میں آیت قرآنی ہے۔ ہاں، سمپل جملہ بن سکتا تھا یوں، نعبدک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن یہاں پر مطلوب ہے حصر، کہ عبادت پروردگار عالم کی ذات میں منحصر ہو جائے۔ تو ایک قاعدہ ہے کہ وہ چیز کے جس کا حق تو یہ تھا کہ وہ بعد میں آئے، لیکن اگر اسے پہلے لایا جائے تو یہ بعد میں آنے والی چیز کو پہلے لایا جانا یہ سبب بنتا ہے کہ یہاں پر حصر کا معنی نکلے۔ صحیح ہے؟ تقدیم ما حقہ التأخیر یفید الحصر، یہ پورا ایک قانون ہے۔ صحیح ہے؟ مقدم کرنا اس چیز کو کہ جس کا حق تو یہ تھا کہ بعد میں آئے، یہ مقدم کرنا فائدہ دے گا کس کا؟ حصر کا، اور یہاں پر حصر مطلوب ہے قرآن کی آیت میں، لہذا حصر مطلوب تھا، اس کی وجہ سے ہم کاف کو پہلے لائیں گے۔ اگر کاف کو پہلے لائیں گے تو کاف تو پہلے آ ہی نہیں سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ تو متصل ضمیر ہے۔ اس کی تعریف کیا کی تھی کہ لا یستعمل وحدہ، اس کو تو اکیلا استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ضمیر متصل کا لانا ہو گیا متعذر، جس کی وجہ سے اب منفصل لانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری آیت، کیوں یہ دو آیتیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ دو آیتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں بھائی یہ ضمیر متصل کہ جو کبھی کبھار نہیں آتی تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ ہم نے آپ کو بتا دی، اب دوسری وجہ بھی سنیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں پر بھی حصر ہے، البتہ عذر کیا ہے ابھی بیان کریں گے۔ اور فیصلہ کیا تمہارے رب نے کہ نہیں عبادت کرو گے تم سب، الا مگر یہ کہ ایاہو، اس کی۔ اب یہاں پر الا کے بعد اگر یہ الا نہ ہو اور ادھر لا نہ ہو، لا اور الا، تو عبارت یوں ہوگی تعبدوہ، تعبدوہ، یہ ضمیر متصل منصوب ہے، لیکن ہوا یہ کہ الا آ گیا درمیان میں، فعل اور ضمیر کے درمیان، یا یوں کہہ سکتے ہیں ضمیر
اور اس کے عامل کے درمیان الا کا فاصلہ آ گیا. اب جب فاصلہ آ گیا تو اب اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے بعد ضمیر متصل تو جڑ کر آئے گی نا، وہ اللہ کے ساتھ تو جڑتی نہیں ہے، تو فعل کے ساتھ جڑتی ہے. تو اب یہ مسئلہ آ گیا کہ یہاں پر ضمیر متصل نہیں آ سکتی، تو ہمیں منفصل لانا پڑ جائے گی مجبوراً. تو ہو کے آگے ہم نے ایا لگا دیا، ایاہو ضمیر منفصل منصوب لے کر آ گئے. صحیح ہے. وقضا فعل، ربو کا مضاف مضاف الیہ مل کر قضا کا فاعل، انن ناصبہ، لا تعبدو فعل، الا حرف استثناء، ایاہو مفعول بہی ہے لا تعبدو کا. اور یہ مستثنیٰ کی کون سی قسم ہے؟ مستثنیٰ مفرغ. ٹھیک، فعل اپنے فاعل اپنے مستثنیٰ مفرغ یعنی مفعول بہ کے ساتھ مل کر ان کا تعویل میں مفرد ہو کر قضا کا مفعول بہی. اسپیڈ سے ترکیب کر دی، بعد میں اس کو دیکھ لیجئے. صحیح ہے. خوب گفتگو یہاں پر تمام ہوئی تبصرے کی. تبصرہ تھا تو ڈیڈ لائن کا، لیکن بڑا قیمتی تھا. یہ ہو گئی ایک جہت انشاءاللہ.